طہارت کو صحیح سے انجام دے. وضو کرنے بیٹھے تو وضو کے اندر آداب و شرائط کا لحاظ رکھے, قبلہ روح ہو کے بیٹھے, اطمینان سے وضو کرے اور بہت جلدی نہ کرے, اطمینان کے ساتھ ہر عضو کو اہتمام کے ساتھ دھوئے اور سنت کے مطابق دھوئے, اور باتیں نہ کرے وضو کرتے ہوئے, بلکہ جو ادعیہ معصورہ ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کرے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, یہ معصور دعا ہے وضو کے وقت کرنے کی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ معصور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے وقت یا وضو کے بعد آپ یہ پڑھا کرتے تھے. وضو کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور ہماری آپ کی آسانی کے لیے علماء کرام نے ہر عضو کا الگ الگ کچھ دعا بھی تجویز کر دی ہے, جو اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ ثابت نہیں لیکن دوسرے مواقع پر ثابت ہیں, اور ان کا وہ ہیں دعائیں بڑی کارآمد اور بڑی مفید اور بڑی برموقع اور مناسب حال. وہ پڑھ لے تو وہ پڑھنے میں لگا رہے گا تو انشاءاللہ دوسری بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. بزرگوں نے فرمایا کہ جب آدمی چہرہ دھونے لگے تو اس وقت کیا اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, کہ اللہ میرا چہرہ اس وقت سفید رکھیے گا جب بعض چہرے سفید ہوں گے بعض کالے ہوں گے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اگرچہ اس موقع پر ثابت نہیں لیکن ہیں الفاظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ اللہ جس دن بعض چہرے کالے ہوں گے بعض سفید ہوں گے یعنی آخرت میں, اے اللہ میرا چہرہ اس وقت میں سفید رکھیے گا. اب چہرہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھ لے آدمی تو کتنی اچھی دعا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے تو سارا گند ہی کٹ جائے. ایک دعا بھی قبول ہو جائے نا, ان میں سے ایک دعا بھی ٹھیک قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے. ہاتھ دایاں دھوئے تو بزرگوں نے کہا کہ یہ دعا پڑھ لے اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا, کہ اللہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیجیے گا اور میرا حساب کتاب آسان فرمائیے گا. تو یہ قرآن کریم میں ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں لے جائیں گے تو ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے. تو یہ دعا کر لے کہ اللہ میرا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیجیے اور میرا حساب آسان فرمائیے. بائیں ہاتھ دھوتے ہوئے فرمایا کہ اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری, کہ اللہ میرا اعمال نامہ بائیں طرف سے نہ دیجیے گا اور نہ پشت کی طرف سے دیجیے گا. اس واسطے کہ قرآن کریم میں آیا کہ جو کافر ہیں اللہ بچائے جہنمی ہیں ان کا اعمال نامہ پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. جب سر کا مسح کرے تو یہ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ یہ دعا کر لے کہ اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک, کہ اللہ مجھے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیے اس دن جس دن آپ کے عرش کے سوا کسی چیز کا سایہ نہیں ہو حشر کے میدان میں. اور جب پاؤں دھوئے دایاں تو بزرگوں نے فرمایا کہ یہ دعا کرے کہ اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام, کہ اللہ پل صراط پر میرے قدم کو ثابت قدم رکھیے گا جس دن دوسرے قدم پھسل جائیں گے اور پھسل کر جہنم میں جا پڑیں گے, اے اللہ اس دن میرے قدم مجھے ثابت قدم رکھیے گا. اور بائیں پاؤں کے وقت میں اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارۃ لن تبور, یہ دعا پڑھ لے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے, میرے عمل کو قبول فرما لیجئے اور میری تجارت کو نفع والی تجارت بنائیے. یعنی انسان جو زندگی گزار رہا ہے در حقیقت یہ تجارت کر رہا ہے کہ اپنی جان کو اس نے بیچ رکھا ہے جنت کے عوض میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تجارت کو کامیاب فرماتے. اور جب فارغ ہو جائے تو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, ان دعاؤں کی عادت ڈال لے انسان. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت ایک دعا
بھی اللہ جل جلالہ قبول فرما لے تو ساری زندگی کا حاصل ہو جائے. یہ دعا کرتا ہے. جب آدمی اس دعا کے اندر مصروف ہوگا ان دعاؤں میں تو بات کرنے کا موقع ہی کہاں ملے گا, تو فضول باتوں سے بچے گا اور ایک بہترین دعائیں اس کی ہو گئی.